السلام علیکم ایوری ون۔ کل ایک بہت ہی زیادہ ڈپریسنگ اور تکلیف دہ خبر ملی کہ ہمارے ملک کے ایک نامور اسکالر مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے اپنی جان لے لی۔ اس خبر کے آنے کے بعد ان کی اپنی فیملی کے لوگوں نے آ کر بتایا کہ وہ کافی عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے اور ان کا علاج بھی جاری تھا، لیکن اس کے باوجود ڈپریشن اتنا بڑھ گیا کہ ان کو ایونچولی ہی کمیٹڈ سیوسائڈ۔ میرا آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، جو کہ ہے مینٹل ہیلتھ۔ جب ہم باقی بیماریوں کو اتنا سیریس لیتے ہیں اور ان کا علاج کرواتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کی دفعہ ہم اس کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیتے؟ ان کے کیس میں انہوں نے بتایا کہ بہت عرصے سے ان کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کو اس بیماری سے نجات نہیں مل سکی۔ اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ڈپریشن اٹ سیلف کتنا ڈینجرس ہے اور یہ کتنی سویر بیماری ہے۔ ہم اکثر بیماریوں کی شدت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جان لیوا بیماری ہے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ڈپریشن اٹ سیلف بھی جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے اگر وہ شدید ہو جائے، جیسا کہ ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے کیس میں دیکھا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، خواہ وہ مسلمان ہیں یا وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور ڈاکٹر اور دوائیاں جو ہے ہم یوز کرتے ہیں وہ اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان سے دوائی لیتے ہیں، ساتھ وہ کوئی سورت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی اسپرچول پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن مینٹل ہیلتھ کے کیس میں پیشنٹ کو شیم کیا جاتا ہے، اس کو یہ بار بار ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ہی کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہوگا، یا تم دین کی دوری کا نتیجہ ہے، یا تم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو اس لیے تمہیں ڈپریشن ہو رہا ہے۔ جو پرسن اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ یہ ریئلائز کراتے ہوئے یہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ اس انسان کے لیے جو کہ آلریڈی ڈپریشن کا مریض ہے، اس کے لیے یہ کتنی خطرناک چیز ہو سکتی ہے۔ اس سے لوگوں میں غلط تاثر جنریٹ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دماغی بیماری اصل میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ہی کسی کرم کی کوئی سزا ہے۔ اس لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کر ہیلپ لینے کی بجائے باقی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے اس پہ کالا جادو ہو گیا ہے، کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں کچھ غلط کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے، اور بہت سے لوگ جنہیں اس ٹائم پہ ہیلپ ریکوائر ہوتی ہے وہ ہیلپ نہیں لیتے اور وہ مینٹل ہیلتھ سے لڑتے رہتے ہیں اور اینڈ پر اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر میں ان کا بیٹا اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے تو کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کے گھر میں دین کی بہت پریکٹس ہوتی ہوگی، مولانا صاحب خود اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے ہوں گے، تو یہاں پہ یہ میتھ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ دین سے دوری کا سائن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک بیماری ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، اس طرح یہ بیماری بھی آپ کی باڈی میں کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں امبیلنس ہونے کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے اپنا پراپر علاج کروائیں، دوائی لیں، ورنہ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز سے 2-4 ہے تو اس کی پلیز ہیلپ کریں، اس کا علاج کروائیں، اس کو سیریس لیں، اس کو شیم نہیں کریں اس چیز پر، اس کو بلکہ انکریج کریں، اس کو سپورٹ کریں اور اس کو بار بار یاد دہانی کرائیں کہ اس کو چیک اپ کرنا ہے اور اس کی مدد کریں۔ دس از اے ویری سیریس ایشو اور یہ ہمارے ملک میں بہت کامن مسئلہ ہے جس کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ والوں کو، جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو بالکل سیریس نہیں سمجھا جاتا، ایون ان کے اپنے گھر والے ان کو سیریس نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈپریشن اٹ سیلف اے بگیسٹ پرابلم اور یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ چھوٹی سی اویئرنیس پیغام میرا اچھا لگا ہوگا۔ آپ خود بھی اس کو سنیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔